نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ اور یہ جو ملک پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ، سیلابی بارشیں اور کئی علاقوں میں کافی نقصان بھی ہو رہا ہے، دعا کرے کہ مالک کائنات اس نقصان سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں اللہ رب العزت اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود کس طرح پہنچتا ہے۔ یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ پہنچتا کس طرح سے ہے؟ تو اس کی تین قسم کے درودوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرمانے کا اعزاز بخشتے ہیں۔ نمبر ایک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں، اس کے آگے تین طریقے ہیں۔ وہ پہلے تین طریقے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یہ حدیث نزہۃ المجالس کے اندر موجود ہے، جلد دوم صفحہ نمبر 110 پہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ باقی دنوں کی نسبت باقی تمام دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کو پڑھا ہوا درود و سلام تاجدار کائنات خود سماعت فرماتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ محبت سے پڑھا گیا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ اس کی حدیث پاک آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ یہاں موجود نہیں، یعنی جو لوگ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد آئیں گے، ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ یعنی آقا یا رسول اللہ جو اس وقت یہاں پہ مجلس میں موجود نہیں، وہ لوگ اور جو لوگ آپ کے وصال با کمال کے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے، کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کا درود پاک، یعنی جو شخص محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، محبت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دلائل الخیرات صفحہ نمبر 18 سے لی گئی ہے۔ حضرات محترم، درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے ہی محبت کا نام، محبت کا وظیفہ، کیونکہ نماز کے باہر درود پاک پڑھنا ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ شرعی حکم ہے کہ نماز کے علاوہ صرف پوری زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے باوجود جو خوش نصیب اسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ پڑھتے ہیں،
اور لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو انہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اتنی کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ فرض تو ایک بار پڑھنے سے ادا ہو گیا، اس کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ جو ان پر حکم لاگو تھا، لاگو حکم تو ہو گیا کمپلیٹ ایک بار پڑھنے سے، تو یہ بار بار جو پڑھا جاتا ہے تو یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے ہی وہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یا یوں کہیے کہ درود پاک پڑھنا نصیب میں ہی انہی کے ہوتا ہے جن کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جن کے دل لبریز ہو چکے ہیں، وہ محبت کا یہ تحفہ محبت کی بارگاہ میں محبت سے پیش کرتے ہیں۔ محبت کا تحفہ محبت کی بارگاہ میں محبت سے پیش کرتے ہیں۔ بس حدیث مبارکہ میں محبت والوں کا درود سے مراد آپ کے وہ امتی جو روز آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے مہکتے ہوئے گجرے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دو ہو گئے جن کا تاجدار کائنات خود سماعت فرماتے ہیں۔ اب تیسرا، وہ کون خوش نصیب ہے جس کا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں؟ یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے اور میرے غمخوار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر انور کے پاس آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں خود اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اور جو شخص دور دراز جگہ سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ قول و بدی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا حضور خود سماعت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 جمعرات اور جمعہ کو پڑھا ہوا درود و سلام، نمبر 2 جو محبت سے پڑھتا ہے ان کا درود و سلام، نمبر 3 جو سرکار کے روضہ اقدس کے قریب آ کر یعنی مسجد نبوی میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے، دربار رسالت میں جب حاضری دے تو درود و سلام پڑھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، درود کون پہنچاتا ہے اور درود کس طرح پہنچایا جاتا ہے؟ اب یہ تو تھا نا حضور خود سماعت فرماتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جو درود پاک پہنچاتے ہیں وہ کون ہے اور کیسے پہنچتا ہے؟ اب اس بات پہ گفتگو ہوگی۔ نمبر 1، درود پاک کون پہنچاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہبار میں درود و سلام پہنچانے کا فریضہ فرشتے سر انجام دیتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبرائیل امین اپنے ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے فلاں کے بیٹے نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور میں جواب میں کہوں گا کہ اس پر بھی سلام ہو، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کیا بات ہے! اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمان سرکار نے خود فرمایا کہ میں اس کو سلام کا جواب دوں گا، اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، اس کو سلام کا جواب میں اس کی سلامتی کی دعا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جس کے لیے حضور دعا فرما دیں وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل امین لے کے جائیں، کیا یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام لے کے جاتے ہیں؟ جبرائیل امین وہ فرشتہ ہے جو بیت المعمور کا خطیب ہے، جو فرشتوں کا امام ہے۔ اب وہ فرشتہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی خدا لے کے نبیوں کے پاس جاتا تھا، اللہ کی وحی لے کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کا یہ اعزاز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کا یہ اعزاز ہے کہ امتی کا درود پاک پڑھا ہوا، یہ امتی کے لیے اعزاز ہے کہ امتی کا پڑھا ہوا درود و سلام حضرت جبرائیل امین خود لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جو وحی خدا، اللہ رب العزت کا فرمان قرآن پاک کی صورت میں اور دیگر صحائف کی صورت میں دیگر انبیاء کرام کے پاس لے کے جانے والا جبرائیل، آج مصطفیٰ کریم کے امتی کا پڑھا ہوا درود و سلام جبرائیل امین خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اب دوسرا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر سیاحی کرتے ہیں، یعنی پھرتے رہتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور میرا جو امتی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، احمد بن حنبل، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، امام بہقی نے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ وہ زمین پر سیر کرتے ہیں، ان کو سیاہ فرشتے کہا جاتا ہے، سیاہ۔ اب یہ فرشتے زمین پر پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کہ جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہے تو سلام یہ حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ آئیے ذرا جمعہ کو نازل ہونے والے فرشتے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے مالک کائنات نے مقرر فرمایا کہ وہ زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے ذرا جمعہ کو نازل ہونے والے فرشتے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر جمعہ کے دن بکثرت درود پاک بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ درود پاک اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ادھر بندہ درود پاک پڑھ کے ابھی رکتا ہے تو ادھر فرشتے فوراً پہنچا دیتے ہیں، یعنی لیٹ نہیں ہوتا، ادھر پڑھا جاتا ہے ادھر پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے ہیں نہ جانے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں نہ جانے قبول ہوا ہے کہ نہیں، 7-8 لگا کر حج کرتے ہیں نہ جانے قبول ہوا کہ نہیں، قربانی اتنی مہنگی دیتے ہیں نہ جانے قبول ہوا کہ نہیں، اسی طرح ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں وہ صدقہ خیرات جو اللہ کی بارگاہ میں کی، مگر ادھر پڑھا جاتا ہے درود پاک ادھر قبول ہو جاتا ہے، ادھر پڑھا جاتا ہے ادھر قبولیت کا شرف پا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے رد ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے پڑھا ہے پتہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، 10 گھنٹوں کے بعد پہنچے گا، کتنا ٹائم لے گا، ادھر بندہ پڑھتا ہے ادھر فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار آگے سنیے ذرا، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ درود پاک اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ تو اب کی بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ جب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آقا اگر آپ کے دنیا سے بظاہر وصال با کمال فرمانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، ہاں میرے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو نبی مرتے نہیں ہیں، نبی زندہ رہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ نبیوں کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی، اور چوتھی بات میرے آقا نے یہاں پہ ارشاد فرمائی، جس طرح آج مجھ پر پہنچایا جاتا ہے درود و سلام، اسی طرح میرے اس دنیا سے وصال با کمال فرمانے کے بعد بھی اسی طرح مجھ پر پہنچتا رہے گا، فرشتے پہنچاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو میری قبر پر مقرر فرما دیا۔ یعنی جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے ابھی آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ احباب ذی وقار یہاں پہ ایک قابل توجہ نقطہ ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جو فرشتہ درود پاک سنتا ہے، سن کر مجھ تک پہنچاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فرشتہ حضور کی قبر انور پہ کھڑا ہو کر پاکستانی کا درود پاک سن سکتا ہے، کسی انڈین کا درود پاک پڑھا ہوا سن سکتا ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر کوئی درود و سلام حضور کی ذات پہ پڑھتا ہے، تو جب فرشتہ سن لیتا ہے حضور کی قبر انور پر، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں نہیں سن سکتے؟ میرے آقا بھی سن سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم کا یہ ایک پروٹوکول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ کیسے ہو کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر درود و سلام پڑھے اور ایسے ہی ڈائریکٹ پڑھ دے؟ نہیں محبوب، ایسے کرتے ہیں، میں فرشتے کو مقرر کر دیتا ہوں، فرشتہ سنے گا، فرشتہ بطور دربان آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمار، اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے، وہ میرے انتقال با کمال کے بعد میری قبر انور پر قیامت تک کھڑا رہے گا، اور اس فرشتے کا یہ کام ہوگا کہ میرا جو امتی مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو اس کا درود پاک مجھ تک پہنچائے گا کہ فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے اس طرح اتنی بار آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس شخص کے ہر درود پاک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور اگر اس نے درود پاک زیادہ سے زیادہ بار پڑھے گا تو اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جی ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو فرشتہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بولیاں سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق کی بولیاں جانتا ہے، تو کوئی بھی زبان، کسی بھی زبان سے، کسی بھی انداز سے اگر کوئی درود و سلام پیش کرتا ہے تو فرشتہ سن بھی لیتا ہے، فرشتے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اگر فرشتے کو اتنا علم ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی زبانوں کا علم رکھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس مصطفیٰ کے دربان میں کھڑے ہوئے اگر فرشتے کا یہ عالم ہے جو دربان بن کے کھڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، اگر اس کی یہ شان ہے تو پھر بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ احباب ذی وقار، ایک حدیث کے مبارکہ کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر مقرر کردہ فرشتے کا نام منتوش ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث مبارکہ میں فرشتے کی بجائے فرشتوں کا لفظ استعمال کیا گیا اور ان کے سردار کا نام سلسابیل بتایا گیا ہے۔ تاہم ان احادیث مبارکہ سے یہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ رسالت مآب کی خدمت عالیہ میں درود پاک پہنچانے کا کام فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اب 2 حدیث مبارکہ اور سماعت فرمائیے۔ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میرے امتی کی طرف سے مجھ پر جو درود پاک بھیجا جائے گا اسے ملک الموت باذن اللہ قبض کر کے میری قبر تک پہنچائے گا اور کہے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی امت میں سے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ میں کہوں گا میری طرف سے 10 رحمتوں کا نزول کی دعا پہنچاؤ اور کہو کہ میری شفاعت تیرے واسطے حلال ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرشتہ آسمان پہ چڑھے گا اور عرش عظیم کے پاس پہنچ کر عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، فلاں بن فلاں نے تیرے حبیب پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میری طرف سے بھی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دو۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کیسی کیسی برکتیں ہیں، کتنی برکات ہیں اس درود پاک کی کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات کیسے کیسے اپنی امت کو نوازتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے وصال کے بعد میرے امتی کی طرف سے مجھ پر جو بھیجا جائے گا درود پاک، فرشتے اسے بارگاہ
ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ رب العزت ان کو حکم فرمائے گا کہ اس درود پاک کو میرے محبوب کی قبر انور کی طرف لے جاؤ اور اسے ان کی سامنے، اس درود پاک کو ان کے سامنے پیش کرو کہ وہ درود و سلام پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اور درود و سلام کے ذریعے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ احباب ذی وقار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کا امتی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی درود پاک پہنچتا ہے، حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بھی پہنچتا ہے۔ اور اگلی بات اس حدیث مبارکہ سے جو ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، حضور تاجدار کائنات کو سکون ملتا ہے۔ جب حضور کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر سکون آ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں درود پاک کتنا اعلیٰ عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی اگر درود و سلام پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر، حضور کے قلب اطہر پر، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچتا ہے۔ پہلی حدیث کے مطابق ملائکہ درود و سلام پہلے بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ درود پاک پہنچانے کا پہلا طریقہ جسے آپ براہ راست بلا واسطہ طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق ملائکہ درود و سلام کو پہلے بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اسے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ درود پاک پہنچانے کا دوسرا طریقہ ہے جسے بالواسطہ طریقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کا مزید ابو داؤد شریف کی مزید کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں آخری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت نے اسے میری روح کو واپس لوٹا دیا ہے اور میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا خود اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ احباب ذی وقار، کیا یہ کام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دعائیں دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں اور تاجدار کائنات ہماری شفاعت فرمائیں؟ ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں اور جس قدر ہو سکے حضور تاجدار کائنات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ احباب ذی وقار، جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ایک ویڈیو جو نئی میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔